جنازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی۔ اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفحے بچھی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفحے کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو۔ بلا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈال دیکھو کیا بنایا، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو دماغ سے پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لایا۔ کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے، تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام۔ جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے، تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں، بتا کیا بنے گا اس بات کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں، بتا کیا بنے گا اس بات کا۔ ان نے کہا ماں نبیوں کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں، اس سے کیا بنتا؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے، کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے الگ ہے، کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو
تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ فَمَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سانس کی مہلت نہیں ملی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نالے ہے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخ رو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دیا۔ دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی۔ جنتی کہتے ہیں آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سنگوا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا۔ خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا۔ المسکین، دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا، ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی نہیں۔ سنگ دل سخت دل لوگ تھے، جو آیا اس کو ترخا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈالا۔ تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ جو مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے، شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، چرس فیم بھنگ کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ بڑھنا کو نطعم المسکین، اللہ کے راہ پہ ہم سے ہمیں دینے کی توفیق ہے۔ قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے، قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے، ادھر دوزخی کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، برا حال ہے، کہتے ہیں آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش، اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش، کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی۔ قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ، لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، جان بچ جائے۔ فرما وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آگ بولے گی، جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان دے گا، بولے گی بھاگتے ہوا کہ نام لے گی، او فلانے آ جا، میں تیرے لیے آ رہی ہوں، تو پرلے درجے کا نمازی بے نمازی ہے، اے نماز کو چھوڑنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے دل میں کچھ زبان پہ کچھ منافقت رکھنے والوں، اور بدماشی بدکاری کرنے والوں، رشوت لے لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والوں، آؤ تمہارا ٹھکانہ میں ہوں۔ سنو، فرمان ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا 1000 آدمیوں میں سے 1000 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے مطلب کا ہوگا، آگ اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے، نہیں چھوڑے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ جمع آتا ہوا آواز لگائے گی، وہ کدھر چلا، ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں۔ تمام جہنمی خود اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں، ویسے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہتے ہوئے کبھی برا مان جائیں، بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہاں جہنم میں، بڑے بڑے ٹی پارٹیاں دینے والے، ٹی پارٹی کھانے والے، بچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے، بڑے بڑے اکڑو خاں وہاں ہوں گے نا۔ اللہ میاں آواز دے گا، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بلاؤ بلاؤ، تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے، بڑے بڑے تعلقات تھے، ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، ایک رکے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، تیری بڑی یاری تھی، بڑی رشتہ داری تھی، بڑی تعلق داری تھی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج بلا اپنے جگری دوستوں کو، بلا خالص دوستوں کو، بلا دلی دوستوں کو، بلا لے آج بلا، دیکھوں تیرے کام کون آتا ہے۔ تیرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا، جہاں ٹیلی فون گیا وہی کام بنا۔ آج بلا کس کو بلاتا ہے؟ اب آتی اب بلا لے تو، ٹی پارٹی میں کر دوں گا، انتظام میں نے کر رکھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں، میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا۔ میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے، بلا لو نا، ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو، کبھی تو کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ، تم بڑا یہ کام کیا کرتے تھے، جہنم میں بھی منا لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ لا غسلین، میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے، رات کے، پیپ کے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے بدبو کی وجہ سے۔ فرض بھی کر رہا تھا، ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت، قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا۔ اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے، ایک وقت کا نہیں، ہزاروں نمازوں کا باغی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ۔ قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں، میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کہو۔ قیامت کا میدان لگا ہوا، ساری دنیا کھڑی ہے،
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اسجدوا، سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں، سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا. ترجمے میں لکھا ہوا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں اربوں خربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن شاہد ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے. پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے میں. بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں. قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے. مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نہیں طاقت رکھیں گے جھکنے کی. آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض. ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں وقت ہو گیا. لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں. کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے. لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب و کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے. آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے. ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے. کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے. اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات رائبنڈ میں اجتماع کرتے ہیں تاکہ نماز کا ہر شخص کو فکر ہو جائے، ہر آدمی کے دل میں یہ فکر پڑ جائے. ورنہ ان کو کوئی لالچ نہیں، آپ کو ان سے نہیں، ان کو آپ سے نہیں. نہ کچھ کاروبار ہے، نہ کوئی کمانا ہے، نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، بلکہ اپنی قبر اور اپنا فکر اور اپنا حشر اپنا ذکر کرنا ہے. بہت سارے لوگ کل گئے، آج گئے، رات کو جائیں گے انشاءاللہ، پرسوں دعا ہوگی. جو لوگ بھی وہاں جائیں گے ہندوستان سے علماء تشریف لاتے، بیان بھی ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو، ہاں بدھ کی شام کو گدو جہانیہ محلے میں بدھ کی شام کو یعنی جمعرات کی رات کو رحیم داد خان صاحب کے مکان پر پہلے بھی کئی مرتبہ تقریر ہوئی ہے، باز ہوا ہے. بدھ کی شام کو وہاں بیان ہوگا. آپ حضرات تشریف لائیں اور شریک ہو. جمعرات کی رات ہوگی، بدھ کی شام ہوگی آنے والا. اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بقایا مضمون، شہید کرنے والوں کا انجام، ان کو کہاں تک اللہ پاک نے پہنچایا، کس طرح سے دنیا میں انہوں نے عذاب بھگتا، اور کون لوگ تھے امام حسین کو قتل کرنے والے. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اگلے جمعے میں آئیں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.